بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا حلال تھا، پھر بعد میں اسے کیوں حرام کیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے کے بعد اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کتنے گدھے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور ان کی خصوصیات کیا تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ گدھے کو 100 سال کے بعد کیوں زندہ کیا، اور گدھے کا ذکر قرآن پاک میں کیوں آیا ہے۔ پیارے دوستو، گدھے کو عربی میں حمار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں گدھے کا ذکر ایک بار سے زیادہ آیا ہے۔ دوستو، گدھا ایک ایسا جانور ہے جو 4 پیروں والے جانوروں میں گھوڑوں کی نسل سے کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر کر کے گدھوں کا استعمال مزدوری کرنے میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کے تابع ہر چیز کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گدھے کو تخلیق فرمانے میں یہی حکمت کی ہے کہ تاکہ انسان گدھے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، گرم لباس ہے اور بہت نفع ہے، اور بعض تمہارے کھانے میں کام آتے ہیں۔ دوستو، گدھا ایک مشہور جانور ہے جو انسانوں کے کاموں میں آسانی کے لیے کام آتا ہے۔ دوستو، اب بات آتی ہے کہ گدھے کا گوشت کب حرام کیا گیا۔ حرام کیا گیا تو کیا اس سے پہلے گدھے کا گوشت حلال تھا؟ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام کا قرار دیا تھا۔ دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع کر دیا۔ پیارے دوستو، گدھے کی زندگی کے بارے میں اگر بات کریں تو سائنٹیفکلی گدھے کی جو زندگی ہوتی ہے لگ بھگ 40 سے 45 سال کی ہوتی ہے۔ دوستو، گدھے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس جانور کے اوپر انبیاء نے سواری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گدھے پہ سواری کی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس جانور پر سواری کی ہے۔ دوستو، اب بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گدھے کی آواز سننے پر کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کے چلاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ پیارے نبی یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، اور یہ گدھا فلاں صحابی کے گھر جاتا اور دروازے کو پکڑ کے کھٹکھٹاتا۔ صحابی گدھے کو دیکھ کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے، اور وہ صحابی یافور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مردہ گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، کہ اس کی ہڈیاں سڑنے اور گلنے کے بعد 100 سال کے بعد بھی اس مردہ گدھے کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ پیارے دوستو، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں،
جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں متعلق ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی، اور اس وقت کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور بہت سے لوگوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بہت مدت کے بعد جب رہائی ہوئی تو آپ اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک اجڑا ہوا وطن دیکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران تھا۔ ویران شہر کو دیکھ کے آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پہ سوار تھے، اور اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک موت کی نیند میں سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، کتنی مدت تک اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ ابو ذر کہنے لگے، دن کا یہی کوئی تھوڑا حصہ یا اس سے زیادہ دوسرا دن ہو، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ حضرت عزیر نے جب اپنا بدن اور جسمانی حالت دیکھی تو کہا، یہ وہی دن ہے جب مجھ پہ نیند طاری ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک پوشیدہ ہو گئی تھیں، تو انہوں نے سمجھا واقعی 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت ہونے لگی اور ہڈیاں جڑنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر نے جب بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ پہلے کی طرح آباد تھی، اور آپ بستی کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہ جا کر کھڑے ہو گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ کسی کو پہچان سکے، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی عورت آپ کے مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ تو آپ نے کہا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا، آپ ہی عزیر ہیں؟ سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک کے مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا۔ بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا پوری ہوتی تھی۔ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دعا کی تو اس بڑھیا کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، تو اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اور وہ بڑھیا آپ کو لے کے بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاقاً سب لوگ ایک مجلس میں شامل تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی تھا جو 118 برس کا ہو گیا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے تمام لوگوں کے بیچ یہ اعلان کیا اور شہادت دی کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، مگر لوگوں نے بڑھیا کی بات نہ مانی۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالا مسا تھا۔ جب آپ نے کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا وہیں پہ موجود تھا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کے سب لوگوں نے ایک ساتھ مل کے کہنا شروع کر دیا، یقیناً آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، آپ خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ۔ چنانچہ یہ قصہ اسی دن سے یہودیوں میں پھیل گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ۔ دنیا بھر کے یہودی آج بھی اسی بات پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اس معلومات کو
شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لگا بیل کا بٹن ضرور دبا دیں، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔